بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل جس موضوع کا ابتدا کی تھی, جس موضوع کی اور سلسلہ گفتگو ہم کسی حد تک لے گئے تھے, وہ تھا ہیومینٹی یا انسانیت پر. آپ کی فیڈ بیک بھی آئی, آپ نے بھی اپنی رائے سے ہمیں مطلع کیا, آپ نے بھی کچھ ہمیں ان پٹ دیا اور ہم نے بھی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت بڑا موضوع ہے یہ, اور اس کو ممکن نہیں ہے کہ چند پروگرام میں ہم اس کو کور کر سکیں. کوشش کریں گے آج کوئی اور مزید باتیں آپ سے کہیں, اور پھر آنے والے دنوں میں پھر کبھی اس موضوع کو لے کے آئیں گے. یہ جو سب سے بڑا خاندان ہے جس کو ہم انسانیت کہتے ہیں, یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. ہر وہ شے جو اس دھرتی پر, اس زمین پر بنی نوع انسان کی بقا کے لیے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اور یہ سلسلہ انسانوں کا اس دھرتی پر جاری رکھنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ انسانیت کے دائرے میں آتی ہے. پہاڑ سے آپ لوہا نکالتے ہیں, مختلف قسم کی دھات نکالتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کام آتی ہے. جانور کچھ آپ کھاتے ہیں, کچھ جانور آپ کے کام آتے ہیں, کچھ جانور سے آپ کچھ اور کام لیتے ہیں. یہ درخت, پودے, پھل, یہ تمام آکسیجن دیتے ہیں. اگر نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے اس دھرتی پر. تو یہ تمام کے تمام انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں, اور انسان کا فرض ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, ایکولوجیکل بیلنس مینٹین رکھے, انوائرمنٹ کو بڑی پاک صاف رکھے, تاکہ زندگی اپنے پراپر طریقے سے روا دوا رہ سکے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے مختلف قسم کے ایگزامپلز دیے جاتے ہیں کہ انسانیت دراصل ہے کیا. ڈیفینیٹلی پروردگار کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں پیدا شاید اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں, ایک دوسرے کی معاونت کر سکیں, ایک چین کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. انسان اپنی انسانیت کو برقرار رکھے, اس انسانیت کو سمجھے, اپنے فرائض سے غافل نہ ہو, حقوق جو اس پر ہیں وہ ادا کریں, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. ایک شخص نیند میں تھا, اور نیند میں اس نے خواب دیکھا, اور خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر ہے, اور دو دروازے, ایک طرف جہنم لکھا ہوا ہے, ایک طرف جنت لکھا ہوا ہے. وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے. وہ فرشتے کے پاس گیا, کہا میں ذرا جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں, سیر کرنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا ہے جی. دروازہ کھولا گیا, دیکھا کہ جی ہاں زبردست خوشبو, بڑی بڑی دیگیں, اس میں کیا لذیذ کھانا پک رہا ہے. مگر لوگ بڑے فرسٹریٹڈ ہیں وہاں پر, بڑے بے بس ہیں, بڑے بھوکے ہیں. یہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں ایک بہت لمبا چمچہ ہے جو اس کی ہاتھ سے بڑا ہے. تو وہ ڈونگے میں سے کھانا تو نکال پاتا ہے اس چمچے سے, مگر وہ چمچہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے منہ کی طرف نہیں لا سکتا. یہ اس کی فرسٹریشن ہے کہ وہ چمچے میں کھانا ہے, ڈونگے میں کھانا ہے, چمچے سے کھانا اٹھاتا ہے, منہ کی طرف نہیں لا سکتا, کیونکہ وہ سائز چمچے کی اس کے ہاتھ سے بڑی ہے. یہ ہے سفرنگ. اس نے کہا اب میں سمجھا جہنم کیا ہے. اچھا چلو میاں جنت دکھاؤ مجھے. فرشتہ اس کو جنت میں لے گیا. وہاں پہ بھی حوال کچھ ایسے ہی تھے, بڑی بڑی دیگیں تھی کھانے کی, بڑے اچھے کھانے پک رہے تھے, بڑی جی خوشبوئیں تھیں, وہی لمبے لمبے چمچے تھے سب کے ہاتھ میں. مگر یہاں کوئی فرسٹریٹڈ نہیں تھا, لوگ مزے سے کھانا کھا رہے تھے. یہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا چمچے تو اتنے ہی بڑے ہیں, مگر یہ کیوں مطمئن ہیں, یہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں. فرشتے نے کہا غور سے دیکھو, اپنے چمچہ اپنے منہ تک نہیں لا سکتے, مگر یہاں جنت میں ہر شخص اپنے چمچے سے دوسرے کو کھانا کھلا رہا ہے, جو کہ ممکن ہے. یہی انسانیت ہے جناب, کہ انسان اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آ سکے. اور شاید یہی جنت اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے, اور وہ آخرت کی جنت کی بکنگ یہاں سے ہو سکتی ہے اگر ہم انسانیت کو سمجھیں, دوسروں کو انسانیت کا سبق پڑھانے سے پہلے انسان بنے. یہ جو سفر ہے آدمی سے انسان کا, یہ بڑا مشکل ہے, مگر انسان سے آدمی کا سفر بڑا آسان ہے. پل بھر میں ایک انسان جو ہے وہ کچھ وجوہات ایسی ہوتی جس پہ آج ہم بات کریں گے کہ وہ فوراً نیچے گرتا ہے اور آدمی کے لیول پہ آتا ہے. مگر وہ جو انسان ہے جس کو فرشتے نے سجدہ کیا ہے, وہ آدمی نہیں تھا, وہ انسان تھا. اس مقام تک ہمیں پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, اور جاننا پڑے گا وہ کون سی علامتیں ہیں, وہ کون سی بیماریاں ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو ہمیں انسانیت کے اس
बाकमाल दर्जे पर पहुंचने से रोकते हैं। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। गुजारिश ये है कि आप हमें कॉल कीजिएगा, आपकी कॉल हम ज़रूर लेते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ, एक माजरत ज़रूर चाहेंगे आपसे, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और कई लोगों की कॉल्स नहीं मिलती। फ़ैन पेज पे भी आप आ सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, हम यूँ गए और यूँ आए वापस।